الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، پانچواں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں اس وقت عشاء کی نماز کا وقت ہے اور شمسی کیلنڈر کے مطابق اس وقت پیر ہے 30 جنوری 2023 عیسوی، جبکہ قمری کیلنڈر میں یہ منگل ہے اور 8 رجب 1444 ہجری۔ تو پچھلے پروگراموں میں ہم لوگ الحمدللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 یعنی 89 کا ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جس میں قسم کے توڑنے کا یا معاہدے کے توڑنے کا کفارہ بتایا گیا ہے۔ تو اب یہ بات بڑی ہی دلچسپ ہے، بڑی کمال اللہ کی شان ہے کہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان معاہدوں کا ذکر بھی کیا کہ جنہیں توڑا جا سکتا ہے اور جن کا کفارہ ہے، اور اسی آیت میں ان معاہدوں، ان قسموں کا بھی ذکر ہے جن کو پورا کرنے کا بھی حکم ہے۔ اور کمال اللہ کی حکمت ہے کہ دونوں احکامات ایک ہی آیت میں ہیں۔ پچھلے پروگراموں میں ہم نے سورۃ المائدہ کی 89 نمبر آیت میں یہاں تک پڑھا تھا ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ بدلہ یعنی کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب حلف کر لو، جب حلف کر چکو تو اس کے بعد اگر توڑو تو پھر یہ کفارہ بتا دیا گیا کہ مساکین کا کھانا یا کپڑے دینا یا غلام آزاد کرنا یا 3 دن کے روزے رکھنا۔ اب جہاں پہ یہ آیت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یعنی یہاں تک یہ بیان کر دیا گیا کہ ذَلِكَ کفارہ، کفارہ تب دیا جاتا ہے جب معاہدہ توڑا جائے یا قسم توڑی جائے۔ اور بالکل اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ دوسرا حکم ہے، اور بڑا کمال وہاں پہ وضاحت آ گئی کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی وہ اپنے معاہدے جو تم نے زبانی کیے یا لکھ کے کیے ان کی حفاظت کرو۔ اب آپ خود ہی سوچیں، سمجھیں، غور کریں، باوضو ہو کے قرآن پاک کھول کے دیکھیے گا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ایک حصے میں قسم اور معاہدے کے توڑے جانے کا اور اس کے کفارے کا ذکر ہے، اور بالکل اس سے متصل اگلے الفاظ یہ ہیں وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، یعنی اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی اپنا وعدہ پورا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وعدے اور وہ قسمیں اور وہ معاہدے جو توڑے جانے کے قابل ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اور جن کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ان کی کیفیت کچھ اور ہے۔ تو اس بات کو مزید اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ عرض کرتے چلے جاتے ہیں کہ قسموں کی حفاظت کرو، اور قسموں کے کفارے کا ذکر بھی کر دیا گیا۔ اس سے ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ غیر ضروری قسمیں نہ کھاؤ، فضول لایانی بے معنی اور خلاف شرع معاہدے نہ کرو، ایک تو یہ سبق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا بھر کے جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام سمیت، سب مذاہب کے ماننے والوں میں یہ بات مروجہ ہے، رواج پا چکی ہے، لوگ جانتے ہیں، قانون والے بھی اور عوام الناس بھی، یہ سب جانتے ہیں کہ معاہدے کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کے بنیادی اصول بتا دیے ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ نمبر 1 سب سے ضروری کہ جو معاہدہ ہے وہ موافق شرع ہونا چاہیے، یعنی سادہ لفظوں میں شرع کے مطابق ہونا چاہیے،
یعنی حلال باتوں کا ہونا چاہیے، حلال کاموں کا ہونا چاہیے، جائز باتوں کا ہونا چاہیے، ناجائز اور خبیث باتوں کا معاہدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی بات ہے، بنیادی شرط ہے ایک معاہدے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاہدہ باہمی رضامندی پہ مشتمل ہوتا ہے، جبری نہیں ہوتا۔ مثلا اگر ایک عورت پہ زبردستی نکاح مسلط کر دیا جائے ایک ایسے شخص کا جس سے وہ نہیں رہنا چاہتی، نہیں گزارا کرنا چاہتی، تو اس عورت کو خلا کا حق حاصل ہوگا، کیونکہ وہ عقدۃ النکاح یعنی نکاح کا عقد یعنی ایگریمنٹ آف میرج، ٹھیک ہے، وہ جبری تھا۔ تو جبری معاہدہ ٹوٹنے کے قابل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی ایک مثال ذہن میں آ گئی تو عرض کر دی۔ دوسری بات کہ معاہدے کے جو بنیادی قوانین ہیں ان قوانین میں سے یہ بھی ایک اصول ہے کہ جو لین یا دین یا کوئی بھی معاہدہ ہے وہ مبنی بر انصاف ہونا چاہیے۔ موٹے موٹے قوانین کا خلاصہ پھر سن لیں، موافق شرع ہونا چاہیے، باہمی رضامندی پہ یعنی مشتمل ہونا چاہیے، دونوں فریق رضامند ہوں، ٹھیک ہے، جبری معاہدہ نہ ہو۔ مثلا اگر ایک بندہ آ کے افضل کی کن پٹی پہ بندوق رکھ کے یہ کہے کہ چل بھائی اپنا مکان ہے تو چلو اتنے لاکھ کا، لیکن تو مجھے اتنے لاکھ کا تھوڑی قیمت پہ سائن کر کے دے، تو یہ جبری معاہدہ قابل قبول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور مبنی بر انصاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک شخص ہے، اس کو والدہ کی، اپنی بیوی کی کسی علاج معالجے کے لیے، آپریشن کے لیے اللہ معاف کرے کوئی یعنی اس کو رقم کی ضرورت پڑ گئی۔ اب اس کے پاس ایک موٹر سائیکل تھی اور وہ یہ سوچ کر بیچنے کے لیے نکلا کہ بھئی میں موٹر سائیکل بیچوں گا تو جو پیسے مجھے ملیں گے اس سے میں اپنی بیوی یا اپنی ماں یا گھر میں کسی فرد کا علاج کروا لوں گا۔ اب کیفیت یہ ہے کہ وہ بندہ مجبور ہے۔ اب محلے کا کوئی امیر آدمی، کوئی چودھری یا محلے دار کوئی بھی جو یہ اس بات کو جانتا ہے کہ بھئی اس شخص کو ضرورت ہے اور یہ مجبور ہے اس وقت، اب وہ اس کی مجبوری کا اگر یوں فائدہ اٹھانا چاہے کہ اچھا بھئی اگر آج ہی کیش لینا ہے تو موٹر سائیکل تو پتہ ہے دماغ میں کہ یہ 70,000 کی ہے لیکن میں تجھے 40,000 دوں گا، تو یہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والی بات ہے۔ یہ مبنی بر انصاف معاہدہ نہیں ہے، یہ کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے والی بات ہے۔ تو ان چند مثالوں سے عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ معاہدے کے جو بنیادی اصول ہوتے ہیں ان میں سے اگر کسی ایک کو پکڑا جائے، کسی ایک کو پکڑا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ سب شرائط پوری ہو جائیں۔ مثلا یہ ایک شراب کی بوتل آپ اس کو تصور کریں، تو اگر ایک بندہ کہے کہ جی میں نے 100 روپے کی بیچی اور دوسرے نے رضامندی سے 100 روپے کی خریدی، تو اب اگر یہ کہا جائے کہ جی دونوں نے باہمی رضامندی سے معاہدہ کیا تھا تو اب یہ جائز ہو گیا؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہوا، کیونکہ اس کے اوپر معاہدے کی تمام شرائط پوری نہیں ہوتی۔ مثلا سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ معاہدہ جو ہے وہ موافق شرع ہونا چاہیے، حلال باتوں، حلال کاموں، حلال چیزوں کا ہونا چاہیے۔ تو یہ شراب چونکہ ممنوع ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، خباثت ہے، تو اس کا معاہدہ اگر صرف ایک شرط کو پکڑا جائے کہ جی دونوں فریقوں نے باہمی رضامندی سے یہ شراب کی بوتل بیچی اور خریدی، تو یہ معاہدہ پھر بھی باہمی رضامندی کے باوجود منسوخی کے قابل ہے، کیونکہ یہ موافق شرع نہیں ہے۔ اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پھر غور کریں کہ خواہ کسی بھی ملک کا مسلمان حکمران یا کسی بھی مذہب کا حکمران جب وہ آئی ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے یا دیگر مالیاتی اداروں سے کوئی سودی معاہدہ کرتا ہے، تو اب اگر وہ یہ کہے کہ جی حاکم وقت کی بھی رضامندی تھی اور آئی ایم ایف کی بھی رضامندی تھی تو باہمی رضامندی کی وجہ سے یہ معاہدہ اب جائز ہو گیا؟ نہیں ہوا، کیونکہ اس معاہدے پہ معاہدے کی بنیادی شرائط پوری نہیں اترتی، یا یوں کہہ لیں کہ یہ معاہدہ بنیادی شرائط پہ پورا نہیں اترتا، یعنی یہ معاہدہ جو کہ گناہ
اور سود پر مبنی ہے، یہ معاہدہ موافق شرع نہیں ہے۔ تو جس طرح شراب کے معاہدے حرام ہیں، ممنوع ہیں، ناجائز ہیں، گناہ ہیں، اسی طرح سودی معاہدے بھی گناہ ہیں۔ اور پھر آپ کو دوبارہ سے عرض کرتا چلوں کہ ماں سے زنا کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے سود کی خباثت کو۔ تو معاہدے کی بنیادی شرائط پر جب یہ سودی معاہدے پورا نہیں اترتے تو لہٰذا یہ توڑے جانے کے قابل ہیں۔ ہاں، وہ معاہدے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ کا حکم دیا ہے وہ موافق شرع ہیں۔ مثلا ایک بندے نے مکان بیچا، دوسرے نے باہمی رضامندی سے فی زمانہ جو قیمت تھی وہ ادا کی، تو اب ان کا کانٹریکٹ ایک جائز چیز کا تھا، ایک حلال چیز کا تھا، باہمی رضامندی سے ہو گیا، تو اب اس کو پورا کرنے کا حکم ہے کہ اس کو نبھاؤ۔ یعنی جو موافق شرع معاہدہ ہے اس کے لیے اسی آیت میں حکم ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور جو خلاف شرع معاہدہ ہے اس کے لیے بتا دیا گیا کہ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ۔ امید ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مزید قرآن و سنت کی وضاحتوں اور تشریحات کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔